اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہولسٹک مینجمنٹ پر یہ ہماری 9ویں اور آخری نشست ہے۔ ایک ہم نے لمبا ٹاپک تھا جس کو ہم نے شروع کیا، اور میں آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں جو اس کو یہاں تک لے کر آ گئے ہیں اور اس بات کو مستقل فالو کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، اور آئی بلیو کہ یہ ساری گفتگو جو ہم نے کی ہے، جس کو آج ہم سم اپ کر دیں گے انشاءاللہ، اس سب کو سننے سے اور اس کو پریکٹس کرنے سے یقیناً ہر شخص کو بہت فائدہ ہوگا۔ آج ہم سم اپ کر رہے ہیں، تو کچھ چیزیں ہم جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا اور جہاں تک ہم پہنچے ہیں، ان کو ہم ایک بریف ان کا ہم دوبارہ سے دیکھ لیں۔ سب سے پہلے ہم نے ڈیفائن کیا ہولسٹک مینجمنٹ کو کہ یہ مینجمنٹ کی وہ اپروچ ہے، اس طرح کی پریکٹس ہے جس میں چیزوں کو کمپریہنسولی دیکھا جاتا ہے، انٹائرٹی میں دیکھا جاتا ہے، ان کی ہولنس میں دیکھا جاتا ہے، اور ان کو انٹیگریٹڈ وے میں پھر ان کو پریکٹس کیا جاتا ہے۔ تو یہ نظام ایسا ہے جو جامع بھی ہے اور مربوط بھی ہے۔ یہ ہم نے اس کی ڈیفینیشن لی تھی ہولسٹک مینجمنٹ کی، جو کہ اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن ہے۔ پھر ہم نے کرنٹ مینجمنٹ پریکٹسز کی کچھ بات کی تھی ایک کمپیریزن کے طور پہ کہ ابھی کیا ہو رہا ہے بیسیکلی، کیونکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ابھی جو پریکٹسز ہیں یہ کس ٹائپ کی ہیں اور ان میں اور ہولسٹک مینجمنٹ میں کیا فرق ہے۔ تو ہم نے 8 مینجمنٹ سٹائلز کی ہم نے بات کی تھی کہ جنرلی جو مارکیٹ میں نظر آتے ہیں وہ یہ مینجمنٹ سٹائلز ہیں جو چل رہے ہیں، اور آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہولسٹک نہیں ہے۔ ہم نے ٹاسک ماسٹر کی بات کی تھی کہ جن کا جو ایمفسس ہے وہ صرف ٹاسک پہ ہے، وہ ایموشنز کو بیچ میں کاؤنٹ نہیں کرتے، وہ لوگوں کو بھی کاؤنٹ نہیں کرتے، اور وہ سب کا سب اپنی پوری توجہ ٹاسک پہ رکھتے ہیں۔ وہ ٹاسک کروانا چاہتے ہیں اور ہر قیمت پر کروانا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ پھر ہم نے ایک دوسرا مینجمنٹ سٹائل دیکھا جو ٹاسک اورینٹڈ تو ہیں کسی حد تک، لیکن بیسیکلی بگ برادرز ہیں، اور ان کو بڑا خیال ہے ہر چیز کا، اور وہ لوگوں کے بارے میں، اپنا باقی چیزوں کا تو نہیں لیکن اپنے لوگوں کے بارے میں وہ بڑے کنسرنڈ اور وریڈ رہتے ہیں، اور ان کی کیئر اور بہت کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض اوقات کام پہ بھی کمپرومائز کر لیتے ہیں لیکن لوگوں پہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ تو یہ ایک بگ بردر ٹائپ ایک رویہ ہے جو ہم نے دیکھا جو چل رہا ہے۔ سب رویے ہیں، مختلف مینیجرز مختلف اوقات میں ان سب رویوں میں چلتے رہتے ہیں، ہاں، لیکن بہرحال ہر کسی کا ایک پری ڈومیننٹ رویہ ہے جس میں وہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو جسٹ بردرز ہی ہیں، یعنی وہ بس ایک اپنے کمزور سی مینجمنٹ کچھ کر رہے ہیں اور بھائی بندی میں کوشش کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کر لو یار، وہ کر لو، نہیں کرو گے بڑی مشکل پڑ جائے گی، اس سے کام نہیں چلتا، تو پھر وہ اپنے کسی سینئر کا حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ فلاں بندہ اچھا کام نہیں کر رہا تو جلدی سے ٹھیک کر لو اپنے آپ کو، یعنی خود پہ چیزیں نہیں لیتے بلکہ کمپنی پہ، لوگوں پہ، سینئرز پہ ڈالتے رہتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ یہ جسٹ بردرز ہی ہیں، بس یہ بھائی بندی میں کچھ کام کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر ہم نے ایک مینجمنٹ سٹائل کی بات کی لونرز کی، کہ جو اکیلے کام کرنا چاہتے ہیں اور جو ٹیم میں شامل نہیں ہونا چاہتے، نہ ٹیم کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، نہ ٹیم کے ساتھ اپنی سکسیس شیئر کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ ٹیم کو سکسیسفل کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سکسیسفل کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ مینیجر بن جائیں تو وہ لوگوں کے ساتھ آبویسلی اپنی ٹیم کے ساتھ بھی ان کا یہی معاملہ رہتا ہے، وہ اپنی ٹیم سے کمپیٹ کرتے رہتے ہیں بجائے اس کو لیڈ کرنے کے۔ پھر ہم نے یہ بھی بات کی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں اور وہ بالکل ہر چیز کو سامنے سے فیس کرتے ہیں، اور بلکہ ان کی کوشش یہ ہے کہ ہر چیز ان کی مٹھی میں رہے، ان کی گرپ میں رہے، اور وہ ہر چیز ان کے ہاتھ سے ہو کے نکلے۔ وہ فرنٹ پہ اسی لیے کھڑے ہوتے ہیں ایکچولی، اور وہ اس حد تک پوزیسو ہیں اپنی ٹیم کے بارے میں کہ یہ ان کی ٹیم ہے، لہٰذا کوئی ان کی ٹیم میں، ان کی عملداری میں، ان کی فی ایف ڈیم میں کوئی
کوئی ایکچولی کوئی دم نہ مار جائے، کوئی پرندہ پر نہ مار جائے وہاں پہ ان کو، اور ان کو خبر بھی نہ ہو، ایسا کچھ نہ ہو۔ تو یہ وہ والی پبلک ہے جو بظاہر کہتے ہیں کہ جی ہم تو لیڈ فرام دی فرنٹ کرتے ہیں، ہم سے اچھا کون ہو سکتا ہے، لیکن وہ لیڈ فرام دی فرنٹ ان کی بیسکلی اس کا انٹینٹ یہ ہے اور اس کی پریکٹس یہ ہے۔ پھر ہم نے وہ کہا کہ اس سے پھر ایک اور سٹائل یہ ہے کہ وہ فرنٹ سے تو نہیں کرتے لیڈ، وہ پیچھے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ پیچھے ہی کھڑے رہتے ہیں اور وہیں سے ٹیم کو دھکا لگاتے رہتے ہیں، اور وہ ہر چیز میں جہاں ان کو، ہر مینیجر کو کچھ معاملات میں بہرحال لیڈ فرام دی فرنٹ کرنا چاہیے اور کچھ میں لیڈ فرام دی بیہائنڈ بھی کرنا چاہیے، لیکن وہ ہر معاملے میں لیڈ فرام دی بیہائنڈ کے قائل ہیں اور وہ ہرگز آگے آنے پر راضی نہیں ہیں۔ پھر ہم نے جو کچھ ایسے لوگوں کی بھی بات کی، 7th جو ہم نے سٹائل کی بات کی تھی، جو بائی پراکسی کام چلاتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں، یعنی وہ سامنے فرنٹ پہ نہیں آنا چاہتے، حالانکہ چھوٹی ٹیموں میں فرنٹ پہ ہی ہوتے ہیں، لیکن ایون ود ان دی اسمال ٹیمز بھی وہ کسی نہ کسی ایک بیچ میں چینل ایک ڈال دیتے ہیں اور اس کے تھرو خود بھی آپریٹ کرتے ہیں اور ٹیم سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس کے تھرو آپریٹ کریں گے۔ تو کوئی ایک شخص ان کے قریب ہو جاتا ہے جس کو وہ اپنا نائب شائب مقرر کر دیتے ہیں اور اس کے تھرو کام چلا رہے ہوتے ہیں۔ انہیرنٹ انسیکیورٹیز ہیں بنیادی طور پہ جو ایسے کام کرواتی ہیں اور جن کی وجہ سے لوگ کوئی نہ کوئی ایک ڈیفنس میکنزم بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ چاہیں تو وہ یہ سب لیڈ فرام دی فرنٹ، لیڈ فرام بیہائنڈ، یہ سب انسیکیورٹی کے مظہر ہیں، اس کی ریفلیکشن ہے بیسکلی۔ اور آخری ہم نے بات کی تھی ایک انویزیبل ٹائپ مینیجر کی، جو مینیجر ہونے کی ذمہ داری لینے پہ راضی نہیں ہوتا مینیجر بننے کے باوجود، اور وہ اپنے حصے کے کام بھی ادھر ادھر بانٹ کے اور کونے میں بیٹھا رہتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے کام چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے۔ تو ڈیپینڈس، اگر اس کے پاس اچھے لوگ ہیں تو شاید کام چلتے رہیں اور ان کا بھی کام چلتا رہے، اور اگر کچھ نہیں ہے اور کوئی کمزور لوگ ہیں تو پھر سارا کچھ بڑی جلدی بکھر جاتا ہے پھر، اور یہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ سب کوئی انہونی باتیں نہیں ہیں، نہ ان کامن ہے۔ تو ہم نے کہا یہ 8 مینجمنٹ کے سٹائلز ہیں، اور یہ سارے ایسے ہیں جو ہولسٹک نہیں ہیں۔ تو اگر ہولسٹک مینجمنٹ پریکٹسز کی طرف جانا ہے تو وہ کون سی پریکٹسز ہیں یا وہ کون سے کانسیپٹس ہیں جو ہولسٹک مینجمنٹ کو ایکچولی جنم دیتے ہیں یا اس کو پروموٹ کرتے ہیں؟ ہم نے 6 باتیں کی تھی اس میں۔ ایک ہم نے کہا کہ کنسرن فار اچیومنٹ ہونا چاہیے، اچیومنٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں قطعاً، اور اس لیے نہیں ہے کہ اچیومنٹ لائف لائن ہے۔ اگر رزلٹس اچھے نہیں ہیں، اگر اچیومنٹ نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہو سکے گا، کسی کے لیے کوئی بھلا نہیں ہو سکے گا، کسی کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کسی کی کوئی گروتھ نہیں ہوگی کسی لحاظ سے بھی۔ تو لہٰذا اچیومنٹ تو از اے مسٹ۔ سو کنسرن فار اچیومنٹ ہم نے کہا پہلی چیز ہے۔ پھر کنسرن فار پیپل، یہ ہم نے کہا دوسری چیز ہے، کیونکہ لوگوں کے لیے کنسرن ہوگا تو ان کی ڈیولپمنٹ کا پلان ہوگا، ان کی ویل بینگ کا پلان ہوگا، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ٹیم میں کئی بہتریاں آئیں گی، اور لہٰذا کنسرن فار پیپل کی وجہ سے کنسرن فار اچیومنٹ کو ری انفورسمنٹ ملے گی۔ پھر ہم نے یہ کہا کہ کنسرن فار ویلیوز ہونا چاہیے، یعنی کارپوریٹ ویلیوز کا بھی کنسرن ہونا چاہیے، سوشل ویلیوز کا بھی ہونا چاہیے، جو ہمارے نارمز ہیں، جو ہماری ایتھیکل ویلیوز ہیں، ان کا بھی ہونا چاہیے۔ سوشل، مورل، ایتھیکل، کارپوریٹ ویلیوز، ہر ویلیو کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، یہ بھی ہولسٹک مینجمنٹ کا حصہ ہے۔ پھر ہم نے یہ کہا کہ کنسرن فار انوویشن ہونا چاہیے، یعنی اسٹیٹس کو چیلنج کرنا چاہیے ہر لحاظ سے، اور کاموں میں، پریکٹسز میں، طریقہ کار میں، پروڈکٹس میں، سروسز میں انوویشن ہونی چاہیے تاکہ چیزیں بہتری سے بہتری کی طرف چلتی رہیں۔ یہ ہولسٹک مینجمنٹ کی یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ سو لہٰذا کنسرن فار انوویشن یہ بالکل ہونا چاہیے۔ پھر کنسرن فار انوائرمنٹ بھی ہونا چاہیے، چونکہ جو یہ بھی آج کل تو ویسے بھی بہت برننگ ایشو ہے یہ کہ انوائرمنٹ فرینڈلی اور گرین ایکٹیویٹیز اور ایسی چیزیں جو انوائرمنٹ کو نقصان نہ پہنچائیں، یہ سب پریکٹسز کرنی چاہیے، جو ہمارے یہاں تو ویسے بھی بہت کم ہیں۔ ہم تو ابھی بھی بالکل اس خیال میں نہیں ہیں، اور ہمارا یہی خیال ہے کہ ہم جو مرضی ایکسیسز کیے جائیں بس دنیا چلتی رہے گی، ہمیں کیا،
میرا تو کام چل رہا ہے نا، میں تو صاف پانی سے روز گاڑیاں دھو لوں، باقی خیر ہے، جب باقی دنیا کو پینے کو ملے گا یا نہیں ملے گا مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو ہمارے یہاں روز فرش بھی دھلتے ہیں، گاڑیاں بھی دھلتی ہیں، اور ہم کلینسٹ پاسبل واٹر سے یہ کام کر رہے ہیں۔ اور بھی بہت سے ایسے فالتو ہم کام کر رہے ہیں، کیمیکل ہم زمینوں میں ڈالے جا رہے ہیں، ہم اور بہت کچھ ایسے کام کر رہے ہیں جو سراسر غلط ہیں، اور ہم انسسٹ کر رہے ہیں اور کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو کنسرن فار انوائرمنٹ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ہولسٹک مینجمنٹ کا۔ اور کنسرن فار سوشل رسپانسبلٹی، اور سوشل رسپانسبلٹی میں نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں سوشل رسپانسبلٹی کی انٹرپریٹیشن سراسر غلط ہے، اور یہ اسکول کھولنا اور ڈسپینسریاں چلانا یہ سوشل رسپانسبلٹی نہیں ہے، یہ خیرات کا کام ہے، یہ فلنتھراپی کا کام ہے، انسانیت کی فلاح و بہبود کا کام ہے۔ وہ آپ کیجئے، ضرور کیجئے، اس سے بھی زیادہ کیجئے، لیکن اس سے آپ اپنی سوشل رسپانسبلٹی سے مبرہ نہیں ہوتے۔ آپ کی سوشل رسپانسبلٹی یہ ہے کہ جس ٹریڈ میں آپ ہیں، جہاں سے آپ کے ریسورسز آ رہے ہیں، اگر وہ زمین سے آتے ہیں تو اس کو ریپلینش کیجئے، جہاں لوگوں سے آتے ہیں ان لوگوں کو ڈیولپ کیجئے اور ان کو بھی ریپلینش کیجئے۔ تو لہٰذا وہ سوشل رسپانسبلٹی ہے، اس کو سمجھ کے کرنا۔ تو یہ 6 کنسرنز ہم نے بات کی کہ یہ وہ ہیں جو ہولسٹک مینجمنٹ کے کمپوننٹس ہیں۔ پھر ہم اس سے آگے چلے تو ہم نے بات کی کہ پھر اگر یہ سارا کچھ یعنی اتنی امپورٹنٹ باتیں ہیں اور اتنی سمپل ہیں اور سب کو سمجھ آتی ہیں، تو پھر لیڈرز اس قدر ایروگنٹ کیوں ہیں، اور مینیجرز کیوں اس قدر یعنی بد مزاج ہیں، if I may use the word with apology to managers، کہ وہ اپنی یعنی اچھی پریکٹسز کرنے پہ راضی نہیں ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ اس کی وجوہات ہیں، ایروگنس کی وجوہات ہیں، چونکہ ایروگنس ہولسٹک مینجمنٹ نہیں کرنے دیتی۔ ہولسٹک مینجمنٹ کی ایک انڈرلائنگ یا رننگ تھیم ہے اس کی کہ ہیوملٹی چاہیے، اور ہیوملٹی کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں سے جھک کے مل رہے ہیں یا لوگوں سے بڑے اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں۔ ہیوملٹی بیسیکلی یہ ہے کہ آپ اپنے ہائی پیڈسٹل سے ذرا نیچے تشریف لے آئیے اور گراؤنڈ پہ چیزوں کو اس طرح دیکھیے جیسے وہ ہیں، اور ان کو اسی طرح سے پھر ٹریٹ بھی کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس کی پھر ہم نے ریزن کی بھی بات کی کہ یہ کچھ ایک فالس بلیف ہے کہ جب تک میں پاورفل نظر نہیں آؤں گا میں پاور ایکسرسائز نہیں کر سکوں گا۔ ہمارے رول ماڈلز پرانے ایسے رہے بھی ہیں ہمیشہ سے، جو کہ ذرا اپنے آپ کو پاورفل شو کرتے ہیں، آج بھی ہیں۔ یعنی ہمارے جو سو کالڈ پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جس طرح سے وہ بیہیو کرتے ہیں، یہ سب جو معاملے چل رہے ہیں، جو لینڈ کروزریں بھاگی پھر رہی ہیں اور ان کے آگے پیچھے جو گارڈز کے ڈالے بھاگے پھر رہے ہیں، یہ سب پاور شوز ہیں، اور یہ صرف اس لیے ہیں کہ اندر جو شخص ہے، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، کسی طرح سے عام پبلک پہ اس کی دہشت دکھائی جا سکے۔ تو مینیجرز بھی یہی کرتے ہیں، وہ اپنی ایروگنس سے اپنی دہشت جمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے آگے چلیے تو ہم نے کہا کہ جی ہمارے سوشل نارمز بھی یہی ہیں، چونکہ ہم ایک کلاس لیس سوسائٹی تو نہیں ہیں، ہم تو ایک کلاس بیسڈ سوسائٹی ہیں، اور بہت حد تک کاسٹ بیسڈ سوسائٹی بھی ہیں، لیکن چلیے کاسٹ کو آپ سائڈ پہ رکھ دیجئے، تو کلاس بیسڈ تو ہم ہیں، یعنی ہمارے ہاں برابری تو آف کورس نہیں ہے۔ انفیکٹ جو ہیو ناٹس ہیں اور جو ہیوز ہیں، جن کے پاس کچھ ہے اور جن کے پاس نہیں ہے، ان کے درمیان تو ڈسٹینس دن بہ دن بڑھا ہی ہے، کم تو نہیں ہوا ایکچولی۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایروگنس پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے، اور پھر جب کارپوریٹ لیول پہ ٹریننگز بھی نہیں ہوتی تو پھر جس کی جو پریکٹسز اوریجنلی ہیں، جو وہ گھر سے سیکھ کے آتا ہے وہ چلتا رہتا ہے اس کے معاملہ۔ تو ان وجوہات ہیں، یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہولسٹک مینجمنٹ پریکٹسز کی طرف لوگ نہیں آتے اور اپنی ایروگنس میں گم رہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے فائنلی یہ بات کی تھی کہ جو ہولسٹک پلاننگ ہے، جو ہولسٹک گروتھ کی پلاننگ ہے، جو ہولسٹک پیپل ڈیولپمنٹ کی پلاننگ ہے، وہ عام پلاننگ سے جو اب بھی ہوتی ہے اس سے کیسے مختلف ہے۔ ہم نے یہ فرق واضح کیا تھا کہ جب آپ بزنس کی پلاننگ کر رہے ہیں تو بزنس کے آبجیکٹیوز ڈیفائن کیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے جو انفراسٹرکچرل، ہیومن، ٹیکنیکل، ٹیکنالوجیکل جو سپورٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کا بھی ساتھ ہی پلان بنا لیجئے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ پلان اور یہ پلان انٹیگریٹڈ ہے۔
تو جب یہ انٹیگریٹڈ ہو جائیں گے تو ہولسٹک ہو جائیں گے۔ سملرلی جب آپ پیپل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو صرف اپنے طور سے سوچ کے چند لوگوں کے لیے کچھ پلان مت بنائیے، بلکہ آرگنائزیشن وائڈ لوگوں کی ڈیولپمنٹ کا پلان بنائیے اور ان چیزوں پہ ان کو ڈیولپ کیجیے جس میں ان کے کچھ ٹیکنیکل سکلز بھی ڈیولپ ہو سکیں، کچھ سافٹ سکلز بھی ڈیولپ ہو سکیں، تو پھر یہ معاملہ کمپریہنسو ہو جائے گا، پھر یہ ہولسٹک ہو جائے گا۔ جب آپ گروتھ کے پلان بنائیں کہ آپ نئے گروپس لائیں گے، آپ نئی ٹیمز لائیں گے، نئے پروڈکٹس لائیں گے، نئے سیگمنٹس اوپن کریں گے، نیا یونٹ لگا دیں گے، جو کچھ بھی آپ کے پلانز ہیں تو یہ سارے ضرور پلان کیجئے، لیکن ان کے ساتھ بھی اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو اس بات پہ چھوڑنے کے کہ جب ہوگا دیکھ لیں گے، اس کی بجائے ان کو بھی ساتھ ہی پلان کرنا۔ ٹھیک ہے، ریسورسز آپ آج نہیں ایلوکیٹ کر دیں گے، ان کو آج ہی دے نہیں دیں گے، لیکن ایلوکیٹ تو کریں گے تاکہ جب وہ اویلیبل ہوں گے تو وہ ایلوکیٹ ہو جائیں۔ یہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ڈیسیشنز جو ہوتے ہیں کہ آج کے دن میں تو یوں کر لیں، کل کی کل دیکھیں گے، یہ بہرحال ہولسٹک مینجمنٹ نہیں ہے، یہ تو سروائیول مینجمنٹ ہے، اور سروائیول مینجمنٹ کر کر کے ہم سروائیو کر لیتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور کافی عرصہ ہم سروائیو کرتے جاتے ہیں، لیکن اس میں اگر آپ ریالٹی میں دیکھیں تو اس میں ایک تو ریزلٹس اچھے نہیں ہیں، دوسرے اس میں بے شمار کیوس ہے، بے شمار ہارٹ برن ہے، بہت سا اس کے اندر یعنی لوگوں میں یوں کہہ لیجئے کہ بے اطمینانی ہے، ٹرن اوور ہے، بہت سارے مسائل ہیں جو چل رہے ہیں اس کے اندر۔ آرگنائزیشن سروائیو کر رہی ہے، اس کا ایک الگ بھی معاملہ ہے جس کی وجہ سے وہ کرتی رہتی ہے۔ سو یہ ہولسٹک پریکٹسز ہیں، یعنی جو چیز بھی آپ پلان کر رہے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، وہ آئندہ بھی کیجئے، لیکن اس کے ساتھ اس کی تمام جو اٹینڈنٹ اس سے ریلیٹڈ فیکٹرز ہیں، ریلیونٹ فیکٹرز ہیں، ان کو بھی ساتھ میں پلان کیجئے، تو یہ ہولسٹک ہو جائے گا۔ فائنلی ہم نے بات کی تھی کہ ہولسٹک مینجمنٹ کے فائدے کیا ہیں، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ کی کارپوریٹ کی نہایت یعنی کمرشل ٹرمز میں کارپوریٹ کی گروتھ اچھی ہوگی، کارپوریٹ کی پروفٹیبلٹی اچھی ہوگی، کارپوریٹ کا امیج اچھا ہوگا مارکیٹ میں، ان کی کسٹمر سروسز اچھی ہوں گی، دے ول بی ایبل ٹو پرووائڈ دی کسٹمر سیٹسفیکشن، کسٹمر ڈیلائٹ بھی وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور پھر ہم نے یہ کہا کہ ان کے پاس ایک ٹیم بنے گی، اور وہ ٹیم ایسی ہوگی جو ایک لمبا عرصہ اس کے لیے کام کرے گی کارپوریٹ کے لیے، اور اس کارپوریٹ کو بہت فینومینل گروتھ ان کی ممکن بنا سکے گی۔ اور ہم نے یہ کہا کہ امپلائی انگیجمنٹ کا لیول بہت اچھا ہوگا، جس کی وجہ سے ہر امپلائی، یہ میجورٹی آف دی امپلائیز کم از کم اپنا بہتر سے بہتر کیپیبلٹی کمپنی کے لیے سرو کریں گے، اور جب یہ واقعہ ہوگا تو آبویسلی کارپوریٹ کا تو ہر صورت میں فائدہ ہی ہوگا۔ تو سم اپ یہ ہے جناب کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت اچھا نہیں ہے، اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور جس طرف ہمیں جانا چاہیے، سفر شروع کر دینا چاہیے، ہم پہنچ جائیں گے وہاں پہ، جلد بدیر ہم پہنچ ہی جائیں گے نا، لیکن جب تک ہم چلیں گے نہیں اس سائڈ پہ تو ہم کبھی بھی نہیں پہنچیں گے، تو کم از کم ہمیں سفر شروع کر دینا چاہیے۔ وہ ہولسٹک مینجمنٹ ہے کہ ہم چیزوں کو ہر لحاظ سے انٹائرٹی میں دیکھ کے اور ان کو انٹیگریٹڈ طریقے سے اور ان کو مکمل طریقے سے ان کو لے کے چلیں، اور یہ ان پریکٹسز کو ہم اڈاپٹ کریں اور ان کو پروموٹ کریں، اور جب ہم یہ کریں گے تو ہم ہر لحاظ سے بینیفٹ میں رہیں گے، ہم کمرشلی بھی بینیفٹ میں ہوں گے، مزاجن بھی بینیفٹ میں ہوں گے، امپلائی سیٹسفیکشن بھی اچھی ہوگی، ٹرن اوور بھی کم ہوگا، ہمارے بہت سارے ایکسپینسز کنٹرول ہو جائیں گے ایکچولی بجائے بڑھنے کے آفٹر اے ٹائم، اور سب چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی۔ سو لہٰذا کوئی ایسا آرگیومنٹ نہیں ہے جو ہولسٹک مینجمنٹ کے اگینسٹ جاتا۔ ہاں باقی جو نان ہولسٹک مینجمنٹ پریکٹسز ہیں ان میں سے ہر ایک کے کچھ فائدے کچھ نقصان ہیں، لیکن بہرحال جب اوورآل آپ ہولسٹک مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو کوئی بظاہر ایسا نقصان دہ آپ کو چیز نظر نہیں آتی جس کی بنیاد پہ آپ یہ کہہ سکیں کہ نہیں یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیے آئیڈیل کچھ نہیں ہوتا، آئیڈیل تو ایک ایسے ہی ہے، ایک لفظ ہی ایسا ہے کہ جو آئیڈیل ہے، جو خیالی ہے بیسیکلی، تو خیالی چیزیں تو ممکن نہیں ہوا کرتی، تو یہ خیالی سسٹم نہیں ہے، یہ اس سینس میں آئیڈیل نہیں ہے، لیکن یہ ایک پریفرڈ سسٹم ہے۔ تو جتنے بھی کرنٹ پریکٹسز اویلیبل ہیں ان میں سب سے پریفرڈ یہی ہے کہ ہولسٹک مینجمنٹ
کو لے کے چلا جائے۔ سو میری آپ سب سے درخواست یہی ہے، آپ جس پوزیشن میں ہیں، جہاں جہاں اپنا انفلوئنس ایگزرٹ کر سکتے ہیں، جہاں جہاں آپ ڈیسیشن میکنگ کی پوزیشن میں ہیں، وہاں ضرور آپ کم از کم اپنے اینڈ پہ ہولسٹک مینجمنٹ کی طرف چلنا شروع کر دیجئے۔ ان ٹائم ٹو کم انشاءاللہ بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔